جانتے ہو آزمایا کن کو جاتا ہے؟ جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو۔ ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے خاموشی کی وجہ، بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کی، اس کا یقین دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں نا، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، یہ وقت گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی اس کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ صرف اور صرف محبت ہے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا ہے مگر جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔ اور دیکھو، تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکلیفیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھے ہوتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ پاک کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔